دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی کتاب کے بارے میں تبصرہ کروں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری پہلی کتاب پہ جو تبصرہ تھا اس کو سنا اور اس کے اوپر اپنی رائے بھی دی اور اپنے کچھ کمنٹس بھی کیے۔ اسی طریقے سے میرا جو ایک انٹرویو تھا تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا، وہ بھی آپ لوگوں نے سنا اور اس میں بھی آپ کے ذہن میں جو سوالات آئے تھے وہ سوالات ریمارکس کی شکل میں آئے۔ تو بہت شکریہ آپ کی اس دلچسپی کا، اس سے میری بڑی ہمت افزائی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا، آج میں اپنی ایک دوسری کتاب قائد اعظم کیا تھے کیا نہیں تھے اس پر تبصرہ کروں گا۔ جب یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن چھپا ہے تو اس وقت کتاب کا عنوان تھا قائد اعظم ایک مورخ اور بیوروکریٹ کے درمیان۔ چونکہ یہ کتاب جن مضامین کا مجموعہ ہے وہ صفدر محمود صاحب جو جنگ کے اندر کالم لکھا کرتے تھے ان سے ایک بحث ہوئی تھی۔ اس بحث کے دوران جو مضامین لکھے گئے وہ مضامین اس کتاب کے اندر شامل ہیں۔ ہم نے صفدر محمود صاحب کے نقطۂ نظر کو بھی پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے مضامین بھی اس کتاب کے اندر شامل ہیں تاکہ قائد اعظم کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب پر تبصرہ کروں، میں آپ کو دوستویفسکی کے مشہور ناول کرامازوف، دوستویفسکی روس کا مشہور ناول نگار تھا، اس کے بہت مشہور اور تو ناول ہیں لیکن کرامازوف کی 2 جلدیں بہت مشہور ہیں۔ اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک بار اس دنیا میں دوبارہ مطلب کہ تشریف لائے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پادری جو ہے وہ وعظ کر رہا ہے اور ان کے معجزے اور ان کی افضلیت کے تذکرے کر رہا ہے اور لوگ بڑی عقیدت سے سن رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر تک تو یہ سنتے رہے۔ جب پادری نے اپنا وعظ ختم کیا اور وہ آیا تو حضرت عیسیٰ نے اس سے کہا کہ تم نے جو میرے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے وہ تو سارا غلط ہے، کیونکہ میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو پادری نے کہا کہ تم چاہے جو کچھ بھی کہو لیکن لوگوں کو اب اسی عیسیٰ کی ضرورت ہے یا یسوع مسیح کی ضرورت ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تاریخ میں شخصیتوں کا کردار کس طریقے سے بدلتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے شخصیتوں کے کردار کو بدل دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کو ڈھال لیتے ہیں زمانے کے لحاظ سے۔ یہی صورتحال قائد اعظم کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ قائد اعظم کے سلسلے میں ویسے تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں جس کا میں یہاں تذکرہ کرنا غیر مناسب سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ ذکر کر دوں کہ جب انہوں نے لندن میں بیرسٹری پاس کی تو وہ جس شخصیت سے متاثر ہوئے وہ دادا بھائی نوروجی کی تھی۔ دادا بھائی نوروجی ایک پارسی تھے اور سخت انڈین قوم پرست تھے اور وہ وہاں پر ہاؤس آف کامنز کے ممبر بھی تھے اور برطانوی حکومت کے مخالف تو نہیں، لیکن وہ یہ بات بار بار کہتے تھے کہ برطانوی حکومت ہندوستان سے دولت سمیٹ کر انگلستان لے جا رہی ہے۔ تو جناح صاحب ان کے کردار سے سخت متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ وہ خود بھی وہاں الیکشن لڑ کے ہاؤس آف کامن کے ممبر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فنسبری پارک کا جو علاقہ تھا وہاں سے لڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی، تو وہ پھر اس کے بعد ہندوستان مطلب کہ چلے آئے۔ ہندوستان میں وہ سب سے پہلے بمبئی آئے۔ بمبئی اس وقت ہندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا، تجارت کے لحاظ سے بھی، سیاست کے لحاظ سے بھی اور کلچر کے لحاظ سے بھی۔ یہاں کی پارسی کمیونٹی جو ہے وہ بڑی ترقی پسند تھی اور مختلف کلچرل پروگرام میں ان کا بڑا دخل تھا۔ تجارت کے لحاظ سے بھی بہت خوشحال کمیونٹی تھی۔ تو جناح صاحب جب یہاں پر آئے ہیں تو ان کی دوستی جو ہے یا تو پارسیوں سے ہوئی ہے اور یا پھر ہندوؤں سے ہوئی ہے۔ بہت کم
مسلمانوں سے ان کی دوستی یا ربط تھے۔ وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ متاثر تھے گوکھلے کی شخصیت سے، جو ایک اعلیٰ پائے کے بیرسٹر تھے۔ اور جناح صاحب نے بمبئی میں جب اپنا کیریئر شروع کیا ہے ایک وکیل کی حیثیت سے، تو جلد ہی انہیں بڑی کامیابی ہوئی۔ اس کے کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں کہ ایک نوجوان بیرسٹر کی حیثیت سے ایک بار وہ ایک انگلش مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، تو مجسٹریٹ نے ان کے دلائل کو سن کر کہا روش۔ انہوں نے دوبارہ سے اس کیس کو دوبارہ مختلف دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ اس نے پھر بڑی رعونت سے کہا روش۔ انہوں نے تیسری بار منطق کے ایک تیسرے انداز میں دلائل پیش کیے۔ اس نے پھر کہا روش۔ اس پر جناح صاحب کہنے لگے مائی لارڈ سنس مارننگ نتھنگ بٹ ربش از کمنگ آؤٹ فرام یور ماؤتھ، کہ صبح سے سوائے ربش کے آپ کے منہ سے اور کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ تو وہ یعنی ایک لحاظ سے کافی بولڈ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی برٹش مجسٹریٹ سے کہ روب میں آ جائیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی طنز کیا۔ اور ایک واقعہ ان کا اور مشہور ہے بحیثیت وکیل کے، کہ کسی کیس میں انہوں نے ایڈوانس پیسے لیتے تھے، ایڈوانس پیسے لیے، لیکن وہ کیس ان کی یعنی تاریخ سے پہلے ہی کامیابی کے ساتھ پورا ہو گیا، تو انہوں نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ بقایا رقم جو ہے وہ کلائنٹ کو واپس کر دو۔ میرے خیال سے یہ بھی یعنی وکالت کی تاریخ کا ایک واقعہ ہوگا کہ کوئی وکیل فیس لے کر اور وہ فیس کلائنٹ کو واپس کر دے کہ اب میرا کام ہو گیا ہے، یہ اضافی رقم ہے، یہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ تو بمبئی کے اندر انہوں نے بڑی شہرت اختیار کی اور بحیثیت ایک یعنی لبرل اور سیکولر یعنی بیرسٹر کے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے زبردست حامی تھے، اور اسی لیے سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہندو مسلم یونٹی کے سفیر ہیں۔ تو دونوں جگہ ان کی بڑی عزت تھی، اور وہ ایک وکیل کی حیثیت سے بھی مشہور تھے، اور جب انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، کانگریس کے اندر شامل ہوئے، تو بہت جلد یہاں کانگریس کے ٹاپ لیڈر جو تھے، جن میں گوکھلے بھی تھے، طیب جی بھی تھے، موتی لال نہرو بھی تھے، ان سب کے اندر جناح صاحب بھی ٹاپ کے لیڈرز کے اندر تھے۔ پھر دوسرے جناح صاحب کا جو اہم کردار ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت کے سخت خلاف تھے اور انڈین قوم پرست تھے۔ ان کا ایک مرتبہ ایک دعوت کے موقع پہ جس میں ان کو بلایا گیا تھا، بمبئی کے گورنر کے ساتھ ملکہ تخت کلامی ہوئی اور انہوں نے دعوت کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس پر بمبئی کے لوگوں نے ان کے سمجھیے کہ اظہار عقیدت کے طور پر ایک ہال ان کے یاد میں تعمیر کرایا تھا، جو جناح ہال کے نام سے ایک عرصے تک یاد کیا جاتا تھا۔ اب مجھے پتہ نہیں اس کا نام بدل کے دیا گیا ہے یا نہیں، لیکن جب میں بامبے گیا ہوں پہلی مرتبہ تو اس وقت تک وہ جناح ہال وہاں پر موجود تھا۔ تو بمبے کے لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی، اور جب وہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے ہیں تو لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کی حیثیت سے جو ان کی تقاریر ہیں وہ زبردست اینٹی کلونیل ہیں، انگریزی حکومت کے خلاف ہیں، برطانوی حکومت پر ان کے تنقیدیں ہیں۔ اور اجیت جاوید نے کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، جناح ایز اے نیشنلسٹ اینڈ سیکولرسٹ، یعنی ایک قوم پرست اور سیکولرسٹ۔ انہوں نے ان کی وہ تمام تقاریر دی ہیں جو لیجسلیٹو کونسل میں انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف دی تھیں، جو بہت زبردست تقریریں ہیں۔ اور اسی دوران یہ واقعہ بھی ہے کہ جب بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے لیجسلیٹو اسمبلی میں بم کا دھماکہ کیا تھا تو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران نیچے چھپ گئے تھے اپنی اپنی سیٹوں کے نیچے۔ جناح صاحب اور 2-1 ممبر ایسے تھے جو اسی طرح سے کھڑے رہے، اور بعد میں جناح صاحب نے برطانوی حکومت پر تنقید کی کہ یہ حکومت کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے دہشت گرد جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ یہ نوجوان دہشت گرد نہیں ہیں
بلکہ یہ حکومت کی غلط پالیسیز کے نتیجے کے اندر یہ رد عمل ان کا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی حمایت میں انہوں نے بات کی تھی۔ تو جناح صاحب ایک یعنی نیشنلسٹ بھی تھے۔ جناح صاحب سیاست میں مذہب کو شامل بھی بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لیکن جب گاندھی جی آئے ہیں 1915 میں، تو گاندھی جی نے آتے ہی سیاست میں مذہب کو شامل کر دیا، اور انہوں نے یہاں پر رام راجیہ کا نعرہ لگایا۔ رام راجیہ کا مطلب یہ تھا کہ رام کا جو دور حکومت ہے وہ ہندوستان میں واپس لایا جائے گا، اور اس دور کا انصاف جو ہے ہندوستان میں قائم کیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے جناح صاحب اور گاندھی جی کے اندر سخت اختلافات تھے، چونکہ جناح صاحب جو ہیں گاندھی کے اس مذہبی رجحان کے سخت خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سیاست کو مذہب سے دور رہے، وہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے جب خلافت تحریک شروع ہوئی ہے تو گاندھی جی نے خلافت تحریک کا ساتھ دیا تھا، لیکن محمد علی جناح نے مطلب خلافت تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ خلافت موومنٹ سے الگ رہے، چونکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ خلافت تحریک کا برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس تحریک میں شامل ہو کر اپنی توانائی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ جناح صاحب اپنی جگہ جو تھے وہ صحیح تھے۔ اور ان کی انڈین قوم پرستی کا ایک واقعہ اور بھی ہے جو راجہ صاحب محمود آباد نے لکھا ہے، کہ راجہ صاحب محمود آباد نے لکھا ہے کہ جناح صاحب ایک مرتبہ ان کے گھر آئے۔ اس وقت یہ ایک نوجوان تھے، انہوں نے جذبات میں کہا کہ میں پہلے مسلمان ہوں، بعد میں انڈین ہوں۔ تو جناح صاحب نے کہا کہ نو ینگ بوائے، فرسٹ یو آر انڈین اینڈ دین مسلم۔ تو وہ بالکل انڈین قوم پرست تھے، برطانوی حکومت کے خلاف تھے، اور سیاست میں مذہب کے بھی مطلب کے خلاف تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جناح صاحب کے کردار کو جس طریقے سے مسخ کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہیرو ورشپ ہو کسی بھی معاشرے کے اندر، تو ہیرو ورشپ ایک بڑا خطرناک رد عمل ہوتا ہے، جو کہ ہیرو ورشپ کے اندر پھر معاشرہ اپنے ہیرو کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اور خاص طور سے ریاستی دانشور جو ہیں، اور ریاست خود بھی مطلب کہ ہیرو کو استعمال کر کے اس کی شخصیت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اور یہی کچھ جناح صاحب یا قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوا، اور بہت سی باتیں یقیناً ایسی ہیں کہ جو جناح صاحب کو نہیں کہنی چاہیے تھیں، لیکن انہوں نے جو کچھ باتیں کہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں رائٹس یعنی لابی ہے، انہوں نے اس کا غلط استعمال کر کے جناح صاحب کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً جناح صاحب نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب یہاں پہلا مسلمان آیا تھا۔ تاریخی طور پر یہ ان کا بیان بالکل غلط ہے، اور اگر وہ یہ بیان نہیں دیتے تو میرے خیال سے اچھا تھا، چونکہ تاریخی طور کے اوپر یہ کہنا کہ پہلا مسلمان، اول تو کوئی ایک مسلمان یہاں پر نہیں آیا، یہاں پہلے مسلمان ساؤتھ انڈیا کے اندر آئے ہیں جو تاجر تھے، اور دوسرے مسلمان عربوں کی حیثیت سے آئے ہیں جنہوں نے سندھ کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ پہلا مسلمان آیا، اور اب یہ جملہ جو ہے کراچی کا جو نیشنل میوزیم ہے انہوں نے سنہری حرفوں میں لکھ کر وہاں لگا رکھا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے جناح صاحب کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے مطلب اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں اور بہت سے یہاں پر روایات مطلب کیا رہیں۔ مثلا صفدر محمود صاحب نے اپنی مختلف کالموں کے اندر یہ لکھا کہ جناح صاحب کی تربیت تو اشرف علی تھانوی صاحب نے کی تھی۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ اشرف علی تھانوی اور جناح صاحب دونوں کی شخصیات بالکل جدا جدا تھیں، اور یہ کہنا کہ ان کی مذہبی تربیت انہوں نے کی تھی بالکل تاریخی طور پہ بھی غلط ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسین احمد مدنی کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے حسین احمد مدنی سے کہا کہ تم پاکستان کی حمایت کرو۔
اچھا یہ بھی ہے کہ حسین احمد مدنی نے کبھی پاکستان کی حمایت نہیں کی، وہ کانگریس کی، ان کی جماعت بھی دیوبندی جو تھے یہ کانگریس کے حامی تھے، لیکن ان کو بھی جناح صاحب کے ساتھ ملا کے یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان کے حامی تھے۔ اور ڈاکٹر اسرار نے ایک مضمون لکھ دیا تھا کہ جناح صاحب جب لندن میں مقیم تھے تو رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جناح صاحب سے کہا کہ آپ لندن میں کیا کر رہے ہیں، آپ واپس ہندوستان میں جائے چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے وہ یہاں پر ہندوستان میں آئے تھے۔ اچھا یہ جتنے بھی بیانات ہیں ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ مورخ جب بھی تاریخ لکھتا ہے تو اس کی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی واقعہ بیان کرے اس واقعے کا کوئی تاریخی ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر واقعے کا تاریخی ثبوت نہیں ہے تو اس واقعے کو مورخ جو ہے تاریخ میں شامل نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب کی شخصیت پر جو بھی مضامین لکھے جا رہے ہیں یا کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں بغیر ثبوت کے بہت سے واقعات کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ تاریخی شخصیت جو ہے وہ نہیں رہی ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو بالکل مطلب کہ بدل دیا گیا ہے۔ اور بہت سے واقعات ہیں جو صفدر محمود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ بات اس میں یہ تھی کہ جناح صاحب کو اگر دیکھا جائے دراصل ان کی شخصیت کو اور ان کی سیاست کو، تو جناح صاحب ایک بڑے سیاسی مدبر بھی تھے، لیکن جہاں تک ہے وہ عوامی لیڈر نہیں تھے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی جمہوری لیڈر نہیں تھے کہ وہ باتیں کرتے کہ جس سے عام لوگوں کے جذبات کو وہ ابھار کر اور مقبولیت حاصل کرتے۔ انہوں نے پوری زندگی میں کوئی جذباتی تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات کو نہیں ابھارا۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میرے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا ہے۔ اسی بات پہ میری صفدر محمود صاحب سے بحث ہوئی تھی اور پھر ان کو میں نے کئی مثالیں دی جس میں قائد اعظم کے اس مقولے کو دہرایا گیا تھا، بلکہ ایک محفل میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں نے اور میرے اسٹینوگرافر نے بنایا ہے۔ اور پھر انہوں نے لیاقت علی خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کیوں لیاقت علی، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ تو لیاقت علی نے کہا نہیں جناب بالکل صحیح ہے۔ تو وہ یعنی بالکل اس بات، چونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے اور پاکستان بنانے میں دستاویزات کا حصہ تھا، گفت و شنید کا تھا، اس میں وہ مہارت رکھتے تھے، لہذا چاہے وہ کانگریس کے لیڈر ہوں، چاہے وہ برطانوی لیڈر ہوں، ان سب کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہوتی تھی وہ ساری دستوری یعنی فریم ورک میں ہوتی تھی، اور اس لحاظ سے وہ بہت دانشمند تھے اور اپنے موقف کو وہ پوری طریقے سے ظاہر کرتے تھے۔ یہ یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ جناح صاحب نے جو 11 اگست کو تقریر کی ہے وہ بھی ایک لحاظ سے بڑی اہم تقریر ہے، جو آج تک مطلب کہ جو ان کو ایک راسخ العقیدہ مسلمان بنائے ہیں ان کے لیے ایک مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس تقریر کو نکال دیا جائے اور جناح صاحب سے اس کو منسوب نہ کیا جائے۔ لیکن وہ تقریر بھی بڑی اہم ہے، اور وہ تقریر ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی جناح صاحب اس بات کے حامی تھے کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو یہاں پر پورے حقوق ملنے چاہیے، بلکہ بحیثیت گورنر جنرل کے انہوں نے جو ان کے غیر مسلم دوست تھے اس وقت پاکستان میں، ان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ ہندوستان نہیں جائیں، پاکستان ہی میں رہیں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کو کوئی ایک بالکل خالص یعنی اسلامی ملک جو ہے وہ بنایا جائے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ کچھ سیاستدانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، جناح صاحب سے بھی کوئی غلطیاں ضرور ہوئی ہیں جس کی ہمیں نشاندہی ضرور کرنی چاہیے۔ اے جی نورانی صاحب جو بمبئی میں مشہور وکیل ہیں اور انہوں نے جناح صاحب کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جناح اور انڈین مسلم۔ اس میں انہوں نے
ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناح صاحب نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے تقسیم سے پہلے مطلب کہ یہ کہا تھا کہ میں مسلم اکثریتی علاقوں کے مفادات کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو قربان کر دوں گا۔ میرا خیال سے جناح صاحب کو یہ بیان بھی نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ان کو قربان کرنے کا حق جو ہے وہ جناح صاحب کو نہیں تھا۔ اکثریتی علاقوں کے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ تو انہوں نے کیا اور کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہنا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کو اس طرح سے تنہا چھوڑ دینا یا ان کے مفادات کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی ان کی ایک سخت غلطی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر اور ان کو ہم تھوڑی بہت ان کی غلطیوں کو دیکھیں تو گورنر جنرل بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کوئی ربر اسٹیمپ گورنر جنرل نہیں بنوں گا، تو لہٰذا 35 کے ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئیں اور ان کو زیادہ حقوق دیے گئے بحیثیت گورنر جنرل کے، جس کی وجہ سے انہوں نے سرحد کی اسمبلی جو خان صاحب کی وہاں حکومت تھی اس کو انہوں نے ڈیزالو کیا، ایوب کھوڑوں کی وزارت کو سندھ میں انہوں نے ختم کیا۔ تو یہ بھی ان کے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی غلط روایات جو تھیں پاکستان کی سیاست میں چلیں کہ آنے والے پھر اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے رہے اور دستور کے اندر ترامیم جو ہیں وہ کرتے رہے، پھر وہ کیبنٹ کے اجلاس کی صدارت خود ہی کرتے تھے، حالانکہ کیبنٹ کی اجلاس کی صدارت وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھی، گورنر جنرل کو نہیں۔ تو یہ کچھ ان کی یقیناً غلطیاں ہیں جن کی ہمیں نشاندہی کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جناح صاحب بحیثیت ایک سیاستدان کے سیکولر بھی تھے اور قوم پرست بھی تھے، بلکہ اجیت جاوید نے پاکستان بننے کے بعد ان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اب بھی اپنے آپ کو انڈین نیشنلسٹ سمجھتا ہوں۔ تو یقیناً وہ منطق کے قوم پرست تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی منطق کہ وہ ہندوستانی قوم پرست بھی تھے، اور پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کو یقیناً وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ایک سیکولر ملک کی حیثیت سے چلے اور یہاں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو یہاں پورا تحفظ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب یہاں پر آخر میں میں آپ کو یعنی جو مشہور جرمن دانشور ہے برٹولٹ بریخت، اس کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ اس نے اپنے ایک ڈرامے میں ایک جملہ لکھا ہے ان معاشروں کے لیے کہ جہاں پر ہیرو ورشپ ہوتی ہے۔ اس نے کہا بدقسمت ہیں وہ قومیں کہ جن کو ہیروز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے اس لحاظ سے پاکستان بھی بدقسمت ہے کہ اس نے اپنے ہیرو بھی بنا رکھے ہیں اور ابھی بھی ہیروز کی تلاش میں ہیں۔ جب تک یہ ہیرو ورشپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہیروز کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہم نہیں دیکھیں گے، اس کا تاریخی شخصیت کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو مقدس و پاکیزہ بناتے رہیں گے، ہم سیاسی طور پہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ یہ میرے کچھ خیالات تھے جو میں نے آپ تک پہنچائے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ چینل دیکھو، سنو اور جانو، یہ دیکھتے رہیں، اور ساتھ ہی میں میرا جو ویب پیج ہے وہ ویب پیج drmubarakalli.org کے اوپر ہے، جس میں میری کتابیں جو ہیں جو اب تک میں نے لکھی ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے ڈال رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی دلچسپی ہو تو وہ کتابیں وہاں سے خرید سکتے ہیں، اور اس چینل سے میں اپنی دوسری کتابوں پر بھی ایک ایک کر کے تبصرہ کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔